الذین قالوا لاخوانہم، الذین وہ لوگ جو قالوا انہوں نے کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، وقعدوا اور وہ بیٹھے رہے، لو اگر اطاعونا ہماری اطاعت کی جاتی، ہماری مانی جاتی، ما قتلوا وہ نہ مارے جاتے۔ قل کہہ دیجئے فدرؤ تم ہٹا دو، عن سے انفسکم اپنی جانوں سے، الموت موت کو، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ اب یہ ایک بڑی اسٹرانگ ایک میسج جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے، یعنی اب وہ لوگ سے مراد کیا ہے، یعنی اب یہ مراد کیا ہے، اس سے مراد منافقین ہے جن کے لوگوں میں نفاق ہے۔ قالوا لاخوانہم کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے۔ اب یہاں پہ بڑی ایک خوبصورت یہ بات کیجیے، ظاہر ہے یہ جو بات کر رہے تھے کہ اور وہ بیٹھے رہے تھے، یعنی جو بیٹھے رہے تھے جو جنگ میں نہیں گئے تھے، ظاہر ہے وہ منافق تھے، وہ اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے، یعنی ایسا پاسبل ہے کہ ایک بندہ مومن ہو تو اس کا دوست، اس کا بھائی وہ منافق ہو، یہ پاسبل ہے، اور وہ بیٹھے رہے تھے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا کہ وہ بیٹھے رہے تھے تو وہ اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے کہنے لگے لو اطاعونا ما قتلوا اگر وہ ہماری مان لیتے تو قتل نہ ہوتے۔ یہ بات پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے، وہاں پہ کفار کے حوالے سے کہا گیا کہ کفار، یہ کفریہ کلمہ ہے کہ وہ بیٹھے رہتے تو قتل نہ ہو، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ یار وہ اگر یہاں بیٹھے رہتے تو وہ ان کی موت نہ آتی، اور یہ تعویل عام میں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم بھی یہ باتیں اکثر کر جاتے ہیں کہ وہ اس طرح کرتا نا تو ایسے نہ ہوتا، اس طرح کرتا تو ایسے نہ ہوتا۔ یہ اس لحاظ سے سمجھ لیں بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ ہمیں بالکل اپنی جگہ پہ لے کے آئے، خود فدرؤ عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، کہ ان سے کہو جو دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں اگر وہ ہماری مان لیتے تو آج مر نہ جاتے، جب تمہاری موت آئی تو اس کو دور کر دینا، اپنی موت کو دور کر کے دکھاؤ۔ یاد رکھیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں، جب ہم ایک بچہ جو ہے وہ ابھی بن رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کی تقدیر میں اس کی موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اتنا زندہ رہے گا، اس وقت اس حالات میں اس جگہ پہ اس کی موت ہوگی۔ ہمیں کئی مرتبہ ہم اپنے اوپر زبردستی کوئی چیزیں جو ہے نا وہ طاری کر لیتے ہیں۔ مثلا کوئی ماں ہے یا کوئی اور ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی والد ہے، اس نے اپنے بچے کو بد دعا دے دی۔ اب اگر خدا نخواستہ اس بچے کو کچھ ہو جائے، یا ہمارا کوئی بھی بیوی ہے، ہسبینڈ ہے بیوی کو بد دعا دے دیتا ہے، یا لڑائی میں اس نے کوئی بات کر دی کہ کوئی باہر جا رہا ہے تو واپس نہ آنا، اللہ کرے کہ تم واپس ہی نہ ہو، اور خدا نخواستہ رستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، اب وہ جو بندہ ہے جس نے کہا ہے واپس نہ آنا، یا اللہ تمہاری شکل مجھے نہ دکھائے، یا واٹ ایور، اب یہ بندہ کیا ہوتا ہے، یہ گلٹی میں چلا جاتا ہے، یہ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرانا شروع کرتا ہے کہ اس وقت شاید قبولیت کا وقت تھا تو میں نے یہ بات کیوں کی۔ تو اللہ یہاں پہ ہمیں ایک اس چیز کی بھی تعویل عام میں ہمیں اس چیز کی بتا رہی ہے کہ تمہارے کہنے سے، تمہارے چاہنے سے، تمہاری کسی بات سے اللہ کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اللہ نے اگر کسی کا فیصلہ کیا ہے تو تم کہتے یا نہ کہتے، اس کا وہی موت کا وقت مقرر تھا، اس نے اسی جگہ پہ، اسی سچویشن میں، اسی وقت میں مرنا تھا۔ وہ بد دعا کسی نے دی ہوتی یا نہ دی ہوتی، یاد رکھیں دنیا میں کچھ بھی ہوتا ہے نا، ہماری اگر کسی وجہ سے ہمیں لگتا ہے نا کہ ہماری وجہ سے ہوتا ہے تو ہم بہت بڑے بیوقوف ہیں، اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے تو پھر اللہ یہاں پہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ڈیسائیڈ کر سکتے ہو، یا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری اگر بات مان لی جاتی تو اس کو کوئی پرابلم نہ پیش آتی، تو قل فدرؤ عن انفسکم الموت
تو پھر اپنے آپ سے موت کو ہٹا لو۔ جب تم اتنے ہی سیانے ہو، جب تم اتنے ہی عقل مند ہو، جب تمہیں پتہ ہے کہ اس طرح کرنے سے یہ ہوتا ہے اور یہ اگر کرتا تو یہ نہ ہوتا، تو اپنے آپ سے موت ہٹا لو۔ تو اس میں اللہ کا بہت سمپل سا فارمولہ ہے، بہت سمپل سا چیلنج ہے، قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اپنے آپ سے موت کو ہٹا دو اگر تم سچے ہو۔ تو یاد رکھیں، اپنے ذمے زبردستی کوئی چیز مت لیں۔ کچھ ہو گیا ہے، دیکھیں غزوہ احد میں بھی اللہ کتنی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کرتے ہیں، وَمَا أَصْوَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، جو کچھ بھی تمہیں مصیبت پہنچی، جو کچھ بھی تمہیں پہنچا، اللہ کی اجازت سے تھا، اللہ کے اذن سے تھا۔ تو جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے، ہمارے ذمے یہ ہے کہ اللہ کی نے ہمیں جو عقل دی ہے، جو رستہ دکھایا ہے، جو سیدھا رستہ دکھایا ہے، اس کے مطابق بہترین تدبیر اختیار کریں، لیکن ہوگا وہی جو اللہ نے مقرر کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اپنی زندگیوں کو مشکل نہ بنائیں، اپنی زندگیوں کو اس سینس میں نہ کرے کہ میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، ایسا کرتا تو ویسا نہ ہوتا۔ اس نے ایسا ہی ہونا تھا، سچویشن نے ایسا ہی ہونا تھا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کرنے ویسا کرنے سے آپ کچھ کر سکتے تھے، تو بالکل سمپل سا اصول ہے، اپنے آپ سے موت کو ہٹا دو۔ سب سے بڑا دنیا میں دھچکا کیا ہے؟ کہ انسان مر جائے، ہر چیز سے کٹ آف ہو جاتا ہے نا۔ تو سب سے زیادہ تدبیریں، سب سے زیادہ عقل مندی، سب سے زیادہ جو بچاؤ ہے وہ تو کس سے ہونا چاہیے؟ موت سے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم اتنے ہی عقل مند ہو تو پھر اپنے آپ سے موت ہٹا کے دکھا دو۔ اگر تم سچے ہو، اگر تمہیں جو لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہو جاتا، ویسا کرنے سے ویسا ہو جاتا، تو پھر اپنے آپ سے موت ہٹا لو اگر تم سچے ہو تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بڑی خوبصورت سی ایک ہمیں ایک ریمائنڈر ہے، بڑا خوبصورت سا ایک یوں سمجھ لیں کہ ہمیں ایک تسلی دی جا رہی ہے، اپنی طرف سے بیسٹ کرو، اور جو کچھ ہو جائے اس کے اوپر پشیمان ہونا، خفا ہونا، اداس ہونا چھوڑ دو، اور خصوصاً اپنے اوپر کوئی چیز نہ ہے۔ جو اللہ نے لکھ رکھا ہے نا وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ ہاں، ہمارے ذمے کیا ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ نے دونوں رستے دکھا دیے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے کہ شکر والے رستے پہ، صحیح والے نیکی والے رستے پہ چلو یا بدی والے رستے پہ چلو۔ ہم نے اپنا رستہ چننا ہے، باقی جو ہونا ہے اس کے اوپر پریشان ہونا، غمزدہ ہونا چھوڑ دیں، بیکاز بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ کی مشیت کنٹرول کر رہی ہے۔ ان پہ راضی ہونا، ان پہ ان کو ایکسیپٹ کرنا، اور زندگی میں موو آن کرنا سیکھیں، اور زبردستی اپنے ذمے کچھ بھی مت لگائیں۔ تو اس لیے اس قسم کی چیزوں کو اپنی جو ہے نا زندگی میں سے اور اپنی سوچ میں سے باہر نکالیں۔ اللہ جل شانہ ہم کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق دے۔